الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں یا جب ہیں کھانے غرانے والے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں محبوب سید سروراں ہادی کل محبوب کل سید سروراں تیرے اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام مالک بے نیاز ذکر محبوب کے طفیل بانیان محفل کو سجانے والے جتنے بھی ساتھی ہیں ندیم صاحب ہیں بھائی عباس صاحب ہیں بالخصوص زیر سرپرستی قاری محمد ریاکت صاحب کی اللہ پاک جملہ لوگوں کو اس کا اجر عطا فرما دے جتنی آئے ہیں اللہ ان سب کو اجر عطا فرما دے اللہ ذکر رسول کے طفیل بیماروں کو صحت عطا فرما دے جتنے لوگوں نے درہم قدم سخ نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا مالک بے نیاز سب کی دنیا بھی آباد کر دے آخرت بھی آباد کر دے تو احباب ذی وقار پردے میں رہ کر سننے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے سے ایک آیت تلاوت کی اللہ فرماتا ہے انا آتوینا کل کوثر انا بے شک آتوینا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا جو بات سمجھ جائیں آپ کے محفل سجانے کا میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا اگر میں آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچا گیا کیوں یہ بات یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں مگر مسلمان بھی کون سے پکے ٹھکے سچے سچے سنی حنفی جو ہے وہ ضرور بولے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں میری یہ عادت نہیں ہے جو مزاج آپ کا ہوگا لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور ہمارا لوگو صدقے یا رسول اللہ میں ہر جگہ پہ ایک بات کر رہا ہوں ایک اہل سنت کے خلاف بڑی پڑھی لکھی مہم چل رہی ہے کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اہل سنت و جماعت پہ اور وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہمیں سنی ہے یہ بریلوی ہیں یاد رکھو
ہم بریلوی اس نسبت سے کہلاتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نسبت سے، اس حوالے صرف ہم بریلوی، ورنہ ہم ہیں اہل سنتی. اور جو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، تو سنی کا نعرہ ہے صدقے یا رسول اللہ. جو بازار میں مارکیٹ میں نئے نئے نمونے متعارف ہوتے میں سنی ہوں، اسے کہو لکھ اپنی مسجد یا اپنے گھر یا اپنے مدرسے کی فرنٹ پیج پہ بڑا سارا کر کے لکھ دے لبیک یا رسول اللہ. اس کی ماں مر جائے گی، وہ لکھے گا نہیں. اس بات کو سمجھو کہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاتا ہے نہ لکھتا ہے، پھر وہ سنی کس بات کا ہے. ہمارے تاجدار نے تو ہمیں یہ پیغام اور یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم مر جائیں گے تیرا در نہ چھوڑیں گے. ہمیں تو پیغام یہ ملا ہے کہ یا رسول اللہ مر جائیں گے تیرا در نہ چھوڑیں گے. اور ہمیں تو اس سے آگے جو بریلی کا تاجدار دے کے چلا گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہمیں تو یہ پیغام ملا ہے. اور قرآن حضور کی عظمت کی بات کیا کرتا ہے؟ انا بے شک آتوینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا کوثر. کوثر کا ایک سادہ سادہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر بنا دی، عطا کر دیا. حالانکہ لغت کے اندر کوثر کا معنی حوض کوثر نہیں ہے. ایک بات بڑی توجہ سے یاد کر لیں. ایک ہوتا ہے کلیل، جو پڑھے لکھے وہ سمجھ جائیں گے کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کلیل؟ کو اردو میں کہتے ہیں تھوڑا. جو تھوڑا ہو ہم کہتے ہیں جی یہ کلیل ہے. کلیل کا معنی تھوڑا اور تھوڑے کا معنی کلیل، بڑا سادہ سا. اس کو گھما پھرا کے پنجابی میں کہتے ہیں بہت تھوڑا. تو جو کلیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا. اور اللہ اس پوری کائنات، پوری روح زمین، 7 زمینیں، 7 زمین کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، سونا چاندی ہیرے جوہرات، 7 آسمان، سارے آسمانوں کی مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ساری کائنات قلیل ہے. جس رب کے نزدیک اتنا وسیع و عریض رقبہ قلیل ہے، اس رب کے نزدیک کثیر کتنا ہوگا. اور کروڑوں قلیل اکٹھے ہوں ایک کثیر بنتا ہے، اور اربوں کثیر اکٹھے ہوں ایک اکثر بنتا ہے، اور اربوں اکثر اکٹھے ہوں تو ایک کوثر بنتا ہے. بات آپ نہیں سمجھی، گزر گئی اوپر سے. اصل میں ہم عادی ہو گئے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ، ہم وہ باتیں سننے کچھ اور عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت کا علمان الحفیظ ہو چکا ہے. ہمارا حلیہ تو اس لیے بگڑ گیا حضرت. خدا کے لیے میں نے جو بات کی کہ جس رب کی بنائی ہوئی اتنی بڑی مخلوق، زمین کے احاطہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کے اندر کتنی معدنیات ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ جو ہمارے نزدیک ان گنت ہیں، اللہ کے نزدیک قلیل، کیونکہ بنائی رب نے ہے، بنائی اس نے خود ہے. کہا یہ قلیل اور کروڑوں قلیل مل کے ایک کثیر، اور کروڑوں کثیر مل کے ایک اکثر، اور کروڑوں اکثر مل کے ایک کوثر ہے. اللہ فرماتا محبوب ہم نے زمین و آسمان تو بڑی چھوٹی چیز ہے، محبوب ہم نے کائنات کی ساری چیزیں عطا کر دی ہیں. اصل کوثر کا یہ معنی ہے محبوب ہم نے ساری زمین کے اختیارات، آسمانوں کے اختیارات، اور قیامت کے دن جتنے بھی اختیارات شفاعت کے ہوں گے محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیے.